میں یہ تاثر پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جیسا کہ پاکستان کی معیشت ایک جنت کی معیشت بن گئی ہے، جبکہ پی ٹی آئی نے پاکستان کی معیشت کو عوام کے لیے پچھلے 3 سالوں میں جہنم کی معیشت بنا دیا ہے۔ مہنگائی، بے روزگاری اور غربت کا اتنا زور ہے کہ جس سے عام آدمی، متوسط طبقہ، لوور مڈل کلاس اور غریب لوگ وہ اپنے بچوں کو 2 وقت کی روٹی کھلانے سے عاجز ہیں، اور اس پر وزیر اعظم اور ان کے وزراء نہایت ڈھٹائی کے ساتھ جب ٹی وی پر اور ٹاک شوز میں آ کے لوگوں کو یہ خبر سناتے ہیں کہ معیشت کو 4 چاند لگ رہے ہیں، تو یہ عوام کے زخموں پہ نمک چھڑکنے کی مترادف ہے۔ وزیر اعظم صاحب نے آج بھاشن دیا ہے۔ وزیر اعظم صاحب 2 کام جانتے ہیں، ایک وہ درس دے سکتے ہیں، لیکچر دے سکتے ہیں، اور دوسرا وہ صدقے، خیرات اور چندے اکٹھے کرتے ہیں، جس میں ان کا کوئی ثانی نہیں، چونکہ پچھلے 25-30 سال سے انہوں نے یہی کام زندگی میں سیکھا ہے۔ اب قوم کو وہ بھاشن دیا ہے انہوں نے کہ پاکستان اس لیے پیچھے رہ گیا کہ ہمارے ہاں طویل المیعاد منصوبہ بندی کا فقدان تھا، اور بنگلہ دیش اور بھارت بھی ہم سے آگے نکل گیا ہے۔ میں عمران نیازی صاحب کو بتانا چاہتا ہوں کہ ویژن 2025 مسلم لیگ نون کی حکومت نے لانگ ٹرم منصوبہ بنایا تھا اور اس پر عمل کر کے دکھایا تھا۔ اسی طرح 11واں 5 سالہ منصوبہ 2013 سے 2018 تک، اس پر ہم نے کامیابی سے عمل کر کے دکھایا، اور پاکستان کی تاریخ کا پہلا 5 سالہ منصوبہ تھا 11واں 5 سالہ منصوبہ، جس نے اپنے ٹارگٹس کو ایکسیڈ کیا، اپنے ہدف سے زیادہ ترقیاتی وسائل خرچ کر کے دکھائے۔ 11ویں 5 سالہ منصوبے میں 3000 ارب روپے کا ترقیاتی ہدف رکھا گیا تھا، اور الحمدللہ ہم نے 3200 ارب روپے ڈیولپمنٹ میں خرچ کر کے پاکستان کے اندر جدید انفراسٹرکچر، فزیکل ایز ویل ایز ہیومن ریسورس کا انفراسٹرکچر، اس کی تعمیر کر کے دکھایا۔ اور جب ہماری حکومت ختم ہو رہی تھی تو ہم نے 2018 سے 2023 کے لیے 12ویں 5 سالہ منصوبے کا پورا فریم ورک تیار کر کے چھوڑا، تاکہ جو بھی حکومت آگے آئے گی وہ اس میں اپنی ترجیحات کے مطابق تھوڑا بہت رد و بدل کر کے 3 مہینے کے اندر اسے لاگو کر سکے اور پاکستان اس کے اوپر عمل پیرا ہو سکے۔ 3 سال ہو گئے ہیں، یہ اس 12ویں 5 سالہ منصوبے کو مکمل نہیں کر سکے، اور عمران خان صاحب میں گٹس ہیں کہ وہ کھڑے ہو کے ہمیں یہ درس دے رہے ہیں کہ پاکستان میں کوئی طویل المیعاد منصوبہ نہیں ہے۔ آپ تو میڈیم ٹرم منصوبہ جو ہم آپ کو تشتری پہ رکھ کے پیش کر کے گئے تھے، اسے نہیں مکمل کر سکے یا اسے لاگو نہیں کر سکے۔ آپ نے لانگ ٹرم پلاننگ کیا کرنی ہے؟ یہ وہ ویژن 2025 تھا جس کے بارے میں دنیا کے رہنماؤں نے اور بہترین اکانومسٹ نے اسے پاکستان کی ترقی کے لیے بہترین منصوبہ قرار دیا تھا۔ اور جب ہم نے شروع کیا 2014 میں، اور ہم نے یہ ہدف رکھا کہ 2025 تک پاکستان ٹاپ 25 دنیا کی معیشتوں میں آئے گا، تو کئی لوگ ہنستے تھے، لیکن الحمدللہ ہم نے جس دل جمی کے ساتھ اپنے لیڈر نواز شریف صاحب کی لیڈرشپ میں اس پر کام کیا، تو پرائس واٹر ہاؤس کوپر جیسے بین الاقوامی ادارے بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گئے 2017 تک کہ پاکستان 2030 تک
پہلی 20 معیشتوں میں شامل ہو جائے گا، گویا کہ G20 کنٹریز میں آ جائے گا۔ اس حکومت نے آ کے پاکستان کو، جو رائزنگ پاکستان تھا، اسے ڈکلائننگ پاکستان بنا دیا ہے، اور آج 2030 تک پہلی 20 معیشتیں درکنار ہم پہلی 40 میں بھی اگر رہ گئے تو بہت بڑی کامیابی ہوگی، جس رفتار سے یہ حکومت چل رہی ہے۔ تو عمران صاحب، پاکستان میں لانگ ٹرم منصوبہ بندی ہمیشہ مسلم لیگ نون نے کی ہے، چاہے وہ 98 میں ویژن 2010 تھا، چاہے وہ 2014 میں ویژن 2025 تھا۔ مسلم لیگ نون نے ہمیشہ پاکستان کے لیے میڈیم لانگ ٹرم منصوبے بنا کے اسے ترقی کے راستے پہ ڈالا، لیکن یہ آپ جیسے لیڈر ہیں جنہوں نے اس ملک کو تباہ کیا ہے۔ 2013 اور 18 کے درمیان بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ اور ملکی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ساز باز کر کے آپ نے ہماری حکومت کو گرانے کی کوشش کی 2014 میں، جو ناکام ہوئی۔ آپ نے بار بار دھرنے دیے، لیکن بالآخر آپ نے پاناما کے نام پہ جو ڈرامہ کیا، اس سے پاکستان میں سیاسی بے یقینی اور بحران پیدا کرنے میں کامیاب ہو گئے، جو آپ کو فورن فنڈنگ کے ذریعے آپ کے ڈونرز نے ٹاسکنگ کی تھی۔ آپ پاکستان کی دشمن لابیز کے اعلی کار بن کے اس ملک میں سیاسی بے یقینی اور بحران پیدا کرتے رہے، اور آپ کی اس نالائکی، نااہلی اور ناکامی کا تجربہ ہے کہ آج پاکستان کو آپ نے بدترین ڈیٹ ٹریپ میں دھنسا دیا ہے۔ آپ نے 13,000 ارب کے قرضے لیے ہیں۔ آپ لوگوں کو جھوٹ بولتے ہیں کہ میں نے قرضے واپس کیے ہیں۔ 13,000 ارب نیٹ بوروئنگ میں اضافہ ہے۔ جو بھی آپ نے قرضے واپس کیے، ان کے علاوہ آپ نے 13,000 ارب کے نئے قرضوں کا بوجھ پاکستانی قوم پہ ڈالا ہے۔ جس دن ہم نے حکومت چھوڑی تھی، تقریباً 25,000 ارب کے قریب پاکستان کے ٹیکس کا حجم تھا۔ ہم نے 10 سالوں میں 10,000 ارب کے قرضے لیے۔ آپ 3 سالوں میں 13,000 ارب کے قرضے لے چکے ہیں۔ ہمارے 10,000 ارب کے قرضوں کے عوض پیداواری اثاثے، پروڈکٹیو ایسٹس ملک کے اندر لگے، جن میں توانائی کے منصوبے تھے، جس میں لاجسٹکس کے منصوبے تھے، جس میں نالج کے منصوبے تھے، جس میں ہیلتھ کیئر کے منصوبے تھے۔ ہمارے قرضوں کے عوض جو منصوبے لگے، وہ پاکستان کی پیداواری صلاحیت میں اضافے کا موجب بنے۔ آپ نے 13,000 ارب غیر پیداواری قرضے لے کر، ڈیڈ لونز لے کر، خسارہ پورا کرنے کے لیے اپنی ناکامی، اپنی نااہلی، چونکہ آپ ٹیکس اکٹھا کرنے میں ناکام رہے ہیں، آپ اپنے اخراجات گھٹانے میں ناکام رہے ہیں، تو جو خسارہ ہے وہ ریکارڈ سطح پہ پہنچ گیا ہے۔ 9%، 8% آف جی ڈی پی پہ آپ کا فسکل ڈیفیسٹ ہے۔ اس کو پورا کرنے کے لیے آپ دونوں ہاتھوں سے قرضے لیے جا رہے ہیں، اور جس دن آپ رخصت ہوں گے، یہ قرضوں کا بوجھ آنے والی حکومت کے لیے پھانسی کا پھندا ہوگا۔ حکومت کے لیے نہیں پھندا ہوگا، پوری قوم کے لیے پھندا ہوگا۔ تو آپ لوگوں کو اپنے بھاشنوں سے دھوکہ نہیں دے سکتے۔ آپ جو بڑے مفکر بن کے کبھی معیشت پہ لیکچر دیتے ہیں، کبھی خارجہ پالیسی پہ لیکچر دیتے ہیں، کبھی مغرب کی ہمیں اصلیت بتاتے ہیں، کبھی آپ بھارت کی ہندوتوا پالیسی کا لیکچر دیتے ہیں، آپ اپنی کارکردگی کا بھی لیکچر دے کے بتائیں کہ مہنگائی پہ کتنا قابو پایا ہے، عام آدمی کے لیے کیا کیا ہے۔
بجلی اور گیس کتنی سستی کی ہے، 1 کروڑ نوکریاں کہاں گئی ہیں، دوسرے محکموں کے مکان ورکرز ویلفیئر فنڈ سے بننے والے مکان اپنے 50 لاکھ کی سکیم میں شو کر کے قوم کو دھوکہ کتنی دیر آپ دیتے رہیں گے؟ لہٰذا آپ کی حکومت نے کوئی معاشی بحالی نہیں کی ہے بلکہ پاکستان کی معاشی بربادی کی ہے، اور اس معاشی بربادی کے 22 کروڑ عوام گواہ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو خوشاب میں شکست ہوئی، یہی وجہ آپ کو ڈسکا میں شکست ہوئی، یہی وجہ ہے کہ آپ کو وزیر آباد میں شکست ہوئی، آپ کو نوشہرہ میں شکست ہوئی، اور آپ کو کراچی میں بھی شکست ہوئی، اور آپ کو جہاں بھی الیکشن ہوگا انشاءاللہ تعالی شکست ہوگی، چونکہ 22 کروڑ عوام آپ کی ناکامی، نالائکی اور بربادی کے آئی وٹنس اکاؤنٹس ہیں، جو صبح سے شام تک اپنی زندگی میں دوڑ دھوپ کرتے ہیں لیکن اپنے اخراجات اور اپنی آمدن کو بیلنس نہیں کر پا رہے۔ ان کے لیے جب بجلی کا بل آتا ہے وہ ایک موت کا پروانہ ہوتا ہے، ان کے لیے جب گیس کا بل آتا ہے موت کا پروانہ ہوتا ہے، ان کے گھر میں کوئی بیمار ہو جاتا ہے، دوائیاں لینی پڑیں تو وہ موت کا پروانہ بن جاتا ہے۔ آپ کو کیا پتا، آپ تو مافیاز کی آمدنی پہ پلتے ہیں۔ پاکستان کے جتنے مافیاز ہیں وہ سب آپ کے پروں کے نیچے ہیں، چاہے وہ رنگ روڈ کا سکینڈل ہو، چاہے وہ شوگر کا سکینڈل ہو، چاہے وہ آٹے کا سکینڈل ہو، اور اب آپ لاہور کے اندر راول پنڈی رنگ روڈ سے بڑا سکینڈل بنا چکے ہیں۔ والٹن ایئرپورٹ کی زمین جو اربوں روپے کی زمین ہے، عمران خان اپنے دوستوں میں بندر بانٹ کر رہے ہیں تاکہ اس کو کمرشل پراپرٹی کے طور پہ وہ استعمال کر سکیں۔ پاکستان کے چپے چپے پر آپ سرکاری اثاثوں کو اپنے دوستوں میں تقسیم کر رہے ہیں، اور یہ کرپشن پاکستان کے مستقبل سے آپ کھیل رہے ہیں، چونکہ یہ وہ ایسٹس ہیں کہ جن کی اگر شفاف طریقے سے ٹرانزیکشنز نہیں ہوں گی تو ان کا نقصان براہ راست پاکستان کو پہنچے گا۔ اسی طرح میں ابھی سی پیک اتھارٹی کے چیئرمین کی تقریر سن رہا تھا گوادر میں۔ سی پیک اتھارٹی بھی پاکستان کے عوام کے ساتھ ایک دھوکہ ہے اور پاکستان کے خزانے پہ ایک بوجھ ہے۔ ہم نے سی پیک اتھارٹی کے بغیر 4 سالوں میں 29 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کو ریلائز کیا۔ میں دعوے سے کہتا ہوں یہ حکومت ثابت کرے کوئی 3 سالوں میں ایک نیا منصوبہ شروع کر چکی ہو۔ ابھی سی پیک اتھارٹی کے چیئرمین جو منصوبے گنا رہے تھے، ایسٹ بے ایکسپریس وے، گوادر ایئرپورٹ، گوادر ہاسپٹل، گوادر میں ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ، وہاں پہ پاور کا پروجیکٹ، وہاں پہ ساؤتھ بلوچستان کے جتنے سڑکوں کے منصوبے ہیں جن کا وہ نام لے رہے تھے، یہ سب وہ منصوبے ہیں جو مسلم لیگ نون کے دور میں شروع ہوئے، ان کو بجٹ میں شامل کیا گیا، ان پہ کام کا آغاز کیا گیا۔ آج بھی آپ مسلم لیگ نون کے دور کے سی پیک کے منصوبوں پر اپنی کارگزاری گنا رہے ہیں۔ آپ مجھے ایک نیا منصوبہ بتائیں جو آپ نے جے سی سی سے 3 سالوں میں منظور کرایا ہو۔ آپ نے 9 صنعتی زونز کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ یہ 9 صنعتی زون 2020 میں تیار ہونے تھے، کیوں نہیں تیار؟ ان کے اندر لاکھوں کا روزگار پاکستان کے نوجوانوں کو ملنا تھا، کیوں نہیں مل سکا؟ ان 9 صنعتی زونز میں اربوں ڈالر کی چین سے پرائیویٹ انویسٹمنٹ ریلوکیٹ ہونی تھی، کیوں نہیں ہو سکی؟ اس لیے کہ آپ کے زبان پہ سی پیک کا نام ہے لیکن اندر سے آپ سی پیک کی جڑیں کاٹ رہے ہیں۔ آپ کو حکومت میں لایا ہی اس لیے گیا تھا کہ سی پیک منصوبے کو سیبوٹاج کیا جائے، کیونکہ آپ جن لوگوں کے ایجنٹ ہیں، جن لوگوں نے آپ کی فورن فنڈنگ کی ہے،
وہ نہیں چاہتے تھے کہ پاکستان سی پیک کے راستے پہ فراٹے بھرتا ہوا چلے. ان کا مشن یہ تھا کہ سی پیک کے منصوبے کو کریش لینڈنگ کرائی جائے، اور آپ نے بخوشی وہ کریش لینڈنگ کرا دی ہے. میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ ہم نے سی پیک کے اوپر بغیر کسی پروٹیکشن کے، آپ تو سی پیک اتھارٹی سے کہتے ہیں نیب ہاتھ نہیں لگا سکتا، ہم چیلنج کرتے ہیں کہ سی پیک منصوبوں میں بے قاعدگی بتائیں. ہم چیلنج کرتے ہیں کہ آپ ہمیں 3,200 ارب روپے کے ہم نے فنڈز ریلیز کیے تھے، 32 پیسے کی بتائیں کرپشن یا مالی فائدہ ہم نے اس میں اٹھایا ہو. الحمدللہ ہم نے دیانتداری سے اس قوم کی خدمت کی ہے، اور اس خدمت کی نشانیاں چپے چپے پر موجود ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ آپ کی بدترین کردار کشی کی مہم کے باوجود جتنے اربوں روپے آپ نے سرکاری وسائل سے نواز شریف اور مسلم لیگ نون کی کردار کشی پہ لگائے ہیں، پاکستانی قوم نے آپ کی کردار کشی کی مہم آپ کے منہ پہ دے ماری ہے اور مسلم لیگ نون کو فتح یاب کیا ہے. لہٰذا پاکستان کا یہ مسئلہ نہیں ہے کہ پاکستان کے پاس لانگ ٹرم پلان نہیں تھا. پاکستان کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے لانگ ٹرم پلان پر عمل کرنے نہیں دیا جاتا، سازشیں کر کے حکومتوں کو تبدیل کر دیا جاتا ہے، الیکشن چرا لیے جاتے ہیں. پاکستان کا اصل مسئلہ آئین کے مطابق پاکستان کی ریاست کا نہ چلنا ہے. جب تک یہ بنیادی مسئلہ فکس نہیں ہوگا، پاکستان کارکردگی کے میدان میں افریقہ سے بھی پیچھے رہ جائے گا. اسی لیے مسلم لیگ نون کی جد و جہد کا مرکزی نقطہ یہ ہے کہ 70 سال ضائع ہو گئے ہیں، اگلے 70 سال ضائع نہیں ہونے دینے. اب پاکستان کو آئین کی بنیاد پہ چلانا ہے. اسی میں بھلا ہے فوج کا، اسی میں بھلا ہے عدلیہ کا، اسی میں بھلا ہے پارلیمنٹ کا، اسی میں بھلا ہے 22 کروڑ عوام کا. یہ ملک اگر آئین کے مطابق چلے گا تو سیاسی استحکام ہوگا، سیاسی استحکام ہوگا تو معیشت مضبوط ہوگی، معیشت مضبوط ہوگی تو دفاع بھی ناقابل تسخیر ہوگا. لیکن اگر عمران خان جیسے نالائق اور نااہل حکمرانوں کو الیکشن چرا کے مسلط کیا جائے گا تو پھر اس ملک کی سیاست بھی عدم استحکام کا شکار رہے گی، اور اس سے اس ملک کی معیشت بھی گرداب میں پھنسی رہے گی. اور اگر سیاست اور معیشت گرداب میں ہوں گے تو پوری دنیا کا اسلحہ اکٹھا کر لیں، پاکستان کے دفاع کو اسلحے سے نہیں لڑا جا سکتا. پاکستان کا دفاع مضبوط ہوگا اگر اس کے پشت کے اوپر آئین کی حکمرانی کا نظام ہوگا، اگر اس کی پشت کے اوپر مضبوط معیشت ہوگی. اور معیشت تب بنے گی جب اس کو چلانے والے اہل اور دیانتدار لوگ ہوں گے، نا تجربہ کار اناڑی جو ہر روز اپنے وزیر بدلیں. آپ دیکھیے دنیا میں کوئی مثال ہے کہ بجٹ سے 1.5 مہینہ پہلے وزیر خزانہ بدل دیا، بجٹ سے 3 ہفتے پہلے سیکٹری خزانہ بدل دیا. اس سے بڑی غیر سنجیدگی کی کیا مثالیں ہو سکتی ہیں؟ پاکستان کو، اس کے انتظامی ڈھانچے کو ایک اناڑی حکمران نے اپنی تجربے گاہ بنایا ہوا ہے. جیسے ایک بچہ کھلونا چلا نہیں سکتا تو اس کو اٹھا کے پٹک کے دیوار پہ پھینکتا ہے اور ایک نیا کھلونا پکڑ لیتا ہے. اسی طرح عمران خان سے حکومت چلتی نہیں ہے. یہ ایک ایک کر کے وزیروں اور افسروں کو پٹک پٹک کے دیوار پہ پھینکتا ہے، پھر کوئی نہیں آ جاتا ہے. نقص نہ اس مشین کا ہے، نقص نہ اس گاڑی کا ہے، نقص ڈرائیور کا ہے. کنڈکٹر نکالنے سے یا بدلنے سے گاڑی نہیں چلتی اگر اس کا ڈرائیور اناڑی ہو. گاڑی چلے گی جب ڈرائیور تبدیل کیا جائے گا. اور یہی وہ مرکزی نقطہ ہے جس کو پی ڈی ایم اور مسلم لیگ نون لے کر جد و جہد کر رہے ہیں
کہ ہمیں اس ڈرائیور کو نکالنا ہے، نئے الیکشن کرانے ہیں تاکہ پاکستان کے مستقبل کو محفوظ کیا جا سکے۔ اور آخر بھی بات، میں حکومت کی طرف سے آزاد کشمیر کے الیکشن کو ملتوی کرنے کی تجویز کی شدید مذمت کرتا ہوں۔ عمران خان کو وہاں پر امیدوار نہیں مل رہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ جو انہوں نے کینڈیڈیٹس کی فہرستیں جاری کی ہیں اس میں تقریباً آدھے پینڈنگ ہیں، چونکہ وہاں پہ امیدوار ہی نہیں ہے ان کے پاس۔ تو یہ چاہتے ہیں کہ وقت لے کے فلور کراسنگ کرائی جائے، وہاں پہ لوگوں کی وفاداریاں تبدیل کرائی جائیں، توڑ پھوڑ کی جائے اور اپنے امیدوار پورے کیے جائیں۔ ابھی تک پی ٹی آئی کو آزاد کشمیر میں پورے امیدوار نہیں مل رہے۔ اس لیے اگر کشمیر کے اندر انہوں نے انتخابات میں کوئی مداخلت کی، اس کا براہ راست نقصان کشمیر کے ہمارے مسئلے پر ہوگا، کشمیر کے ایشو پر ہوگا، اور کشمیر کے اندر انتخابات میں دھاندلی کا مقصد یہ ہے کہ یہ مودی کا ہاتھ مضبوط کر رہے ہیں، جو کچھ وہ جموں کشمیر کے اندر کرتا ہے۔ جو کھیل مودی جموں کشمیر کے اندر رچاتا ہے، ہم عمران نیازی کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ کھیل یہ آزاد جموں کشمیر کے اندر کر سکے۔ آزاد کشمیر میں مسلم لیگ نون نے عوام کی خدمت کی ہے، عوام مسلم لیگ نون کی پشت پر کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی وہاں پر مسلم لیگ نون اور نواز شریف صاحب کی خدمت بھرپور طریقے سے کامیاب ہوگی۔ بہت شکریہ۔ دیکھیے، جو میں نے بات کی یہ تو اوپن سیکرٹ ہے، سب کو معلوم ہے۔ 2014 میں کیا عمران خان صاحب اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی کے ساتھ مل کر سازش نہیں کر رہے تھے؟ یہ تو سب کو پتہ ہے۔ کیا اس وقت یہ بیرونی ممالک سے مل کر چین کے صدر کا بیرونی حلقوں سے، ممالک نہیں بلکہ بیرونی لابیز کے ساتھ مل کر، جو چین کی مخالف لابیز ہیں، انہوں نے چین کے صدر کا پاکستان کا دورہ ملتوی نہیں کرایا؟ کیا یہ ملک کے اندر مسلسل سی پیک کے خلاف بیانات نہیں دیتے رہے؟ کیا یہ سی پیک کو مسلسل متنازع نہیں بناتے رہے ایز اپوزیشن لیڈر؟ تو یہ جو بین الاقوامی سطح پہ چین مخالف لابیز ہیں، اور پاکستان کے اندر اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی اس کے ساتھ مل کر منتخب حکومت کے خلاف سازش کر رہے تھے۔ اور ہماری سب سے بڑی غلطی کیا تھی؟ عمران خان نے جب پارلیمنٹ پہ حملہ کیا ہے تو اس کی پوری ٹیم کو اس پارلیمنٹ کے حملے کے پاداش میں مقدمہ، آئین کے اوپر حملے کا مقدمہ بنا کے ٹرائل کر کے جیل میں پھینکنا چاہیے تھا۔ یہ ہماری رواداری تھی کہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ کوئی انتقامی کارروائی کی بو آئے، اور اسی کی وجہ ہے کہ یہ پھر اپنا کھیل آگے لے جانے میں کامیاب ہو گیا۔ وگرنہ پارلیمنٹ پہ حملہ اتنی بڑی سنگین، اتنا بڑا سنگین جرم ہے کہ یہ ناقابل معافی ہے۔ پارلیمنٹ جو ہے وہ 22 کروڑ عوام کی ایک مقدس ادارہ ہے، آئین کا مقدس ادارہ ہے۔ اس پہ حملہ کرنے کا مطلب ہے کہ آپ آئین پہ حملہ کر رہے ہیں۔ عمران خان پہ آرٹیکل 6 کے تحت مقدمہ چلنا چاہیے تھا، یہ ہماری غلطی ہے، اور وہ غلطی ہم نے صرف وسیع القلبی پر کی کہ کوئی ہمیں سیاسی انتقام کا الزام نہ لگائے۔ شہباز صاحب کو بتا دیجیے گا کہ اندر مزاحمت کی بات کر رہے ہیں، باہر مفاہمت کی بات کر رہے ہیں۔ دیکھیے، مسلم لیگ نون کی آئین کی حکمرانی کے ساتھ مفاہمت ہے، اور آئین شکنی کی ہر شکل کی مزاحمت ہے۔ جہاں پر آئین کے آگے سر تسلیم خم ہوگا تو وہاں پر ہم حلقہ 11 میں بریشم کی طرح نرم، اور جہاں پر آئین شکنی کی روایت ہوگی تو کیا وہ مارکہ حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن، تو ہم فولاد کی طرح وہاں پہ سخت ہیں، اور جہاں پہ آئین کا احترام ہوگا وہاں ہم ریشم کی طرح نرم ہیں۔ احسن صاحب، آپ جیسے ذمہ دار سیاستدان نے بہت بڑی بات کی ہے کہ اس وقت عمران خان نے چین مخالف قوتوں کے خلاف مل کر سازش کی تھی تاکہ چین کے صدر کا جو دورہ پاکستان ہے اس کو ملتوی کیا جا سکے۔
وہ کون سے ممالک ہیں؟ کیا امریکہ اس میں شامل ہے؟ اور کون سے میں نے کہا ہے کہ بین الاقوامی لابیز کے ساتھ مل کے، اور یہ وہ بین الاقوامی لابیز ہیں جو چین کے خلاف ہیں. میں نے ملکوں کا نہیں کہا، لابیز کا کہا، تو یہ ذرا تصحیح کر لیں. جیسے یہ بتائے گا، ایک تو حکومت جو ہے نا وہ ہمیں مستحکم نہیں دکھائی دی، 3 سال سے پینڈولم ہلتا رہا. اپوزیشن بھی ان کی صفوں میں بھی ہمیں اس طرح اتحاد نظر نہیں آیا جس طرح آنا چاہیے تھا. یہ بتائے گا کہ آپ بجٹ سے پہلے اپوزیشن اپنا یہ مسلم لیگ کچن بجٹ کیا پیش کر رہی ہے؟ آپ کے خیال میں کیا منصوبہ ہونا چاہیے کچن؟ دیکھیے، پاکستان کا سب سے بڑا جو مسئلہ ہے، عمران خان نے پاکستان پر انویسٹرز کا ٹرسٹ ختم کر دیا ہے. جو عمران خان کی پالیسیز ہیں انہوں نے بزنس سینٹیمنٹ تباہ کر دیا ہے، انہوں نے ملک کے اندر فیصلہ سازی کو تباہ کر دیا ہے. آج کسی دفتر میں کوئی افسر 10 روپے کا فیصلے کی فائل پر دستخط کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. آج پاکستان کے اندر کوئی سرمایہ کار پیسہ لگانے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اس کو پتہ نہیں کون گردن دبوچ لے گا. پاکستان سے پیسہ باہر بھاگ رہا ہے، اور پیسے سے زیادہ پچھلے 2 سالوں میں پاکستان سے ٹیلنٹ باہر بھاگ رہا ہے. جو برین ڈرین ہو رہا ہے یہ ایک بہت بڑا خطرہ ہے ہمارے لیے. ہمارے پڑھے لکھے نوجوان، ہمارا سرمایہ جنہیں ہمیں ملک میں ہونا چاہیے، وہ ملک چھوڑ کر باہر جا رہے ہیں. اور جو پاکستانی ایک دفعہ ملک سے باہر چلا جاتا ہے وہ 15-20 سال کے لیے باہر ہی بک ہو جاتا ہے، وہ پھر فوری واپس نہیں آتا. تو یہ حکومت نے پاکستان کے اعتماد کو مجروح کیا ہے، پاکستانی نیشن کے پرائیڈ کو مجروح کیا ہے، پاکستانی قوم کے سیلف امیج کو مجروح کیا ہے. جو وزیر اعظم یہ کہتا ہو کہ میں ایک فرشتہ ہوں، باقی سب چور اور ڈاکو ہیں، تو وہ ایک خبتی شخص ہے. اس کو اپنا معائنہ کسی نفسیاتی ڈاکٹر سے کرانا چاہیے. ایسا صاحب پی ڈی ایم کے حوالے سے بتائیے گا کہ جو اتنی بڑی موومنٹ چلی 6 ماہ کے قریب چلی، اور اس میں اتنی ساری پاکستان کی سیاسی بڑی جماعتیں ہیں وہ شامل تھیں، اب کیا صرف پیپلز پارٹی کے نکلنے سے پی ڈی ایم ختم ہو گئی، یا آنے والے دنوں میں کوئی پی ڈی ایم؟ دیکھیے ہمیں کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم اپنے اہداف سے ہٹ چکی ہے. دیکھیے پی ڈی ایم کا پہلے دن سے ایک ہی ہدف تھا، ملک میں آئین کی حکمرانی اور جمہوری کانٹریکٹ، اور آج بھی ہم اس کے اوپر قائم ہیں. ہمیں پی ڈی ایم سے پیپلز پارٹی اور اے این پی کے نکلنے کا ضرور دکھ ہے، لیکن پیپلز پارٹی کے نکلنے سے پی ڈی ایم کمزور نہیں ہوئی، زیادہ مضبوط ہوئی ہے، چونکہ باقی 8 جماعتوں میں مکمل ہم آہنگی ہے اور مکمل ان کی سوچ ایک دوسرے کے ساتھ ملتی ہے. تو پی ڈی ایم کے اندر زیادہ ہم آہنگی پیدا ہوئی ہے، جس سے وہ اب انشاءاللہ زیادہ مضبوط ہوگی. شاہد حقان عباسی کے استعفے کی بات کی گئی پیپلز پارٹی نے کہ اگر وہ معافی مانگے اور وہ استعفیٰ دیں تو پھر ہم ہو سکتا ہے کہ پی ڈی ایم میں واپس آ جائیں. کیا کہیں گے اس پر؟ دیکھیے، ہم پیپلز پارٹی کے بیانات کو موضوع بحث نہیں بنانا چاہتے. ہمارا جو اصل ہدف ہے وہ پیپلز پارٹی سے لڑائی نہیں ہے. ہمارا اصل ہدف عمران خان اور ان کا مصنوعی نظام ہے. یہ جو پاکستان پہ ایک ٹیسٹ ٹیوب نظام مسلط کیا گیا ہے، پاکستان کو اس سے نجات دلا کے آئین کا نظام لوٹانا ہے. اسی میں سب کا بھلا ہے. اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ آج پاکستان کے ہر شہری کی یہی سوچ ہے، اور ہر پاکستانی کا اس میں ہی بھلا ہے، چاہے وہ مزدور ہے، چاہے وہ کسان ہے، چاہے وہ سیاستدان ہے، چاہے وہ فوجی ہے، چاہے وہ بیوروکریٹ ہے، چاہے وہ جج ہے، وکیل ہے، کسی بھی پیشے سے ہو. اگر یہ ملک آئین پہ چلے گا تو یہ سب کو فائدہ دے گا، لیکن اگر یہ ملک آئین پہ نہیں چلے گا تو یہ ملک کسی کے لیے بھی محفوظ نہیں ہوگا. تھینک یو ویری مچ. یہ بتائیے گا اینڈ میں کہ نذیر چوہان نے کہا ہے کہ شہزاد اکبر نے ان کے خلاف جو ہے وہ ایف آئی آر کروائی ہے. یہ آپس میں انتقامی سیاست کر رہے ہیں، تو پی ڈی ایم یا پھر اپوزیشن مجھ سے مسلم لیگ نون کے بارے میں سوال کریں. ان کا ہوگا کیا؟ ان کا کیا ہوگا شہزاد اکبر کا اور نذیر چوہان کا؟ کس کا؟ آپس میں جو لڑائی ہوئی آپس میں وہی جانے جی، تو وہی جانے. سلیم صاحبہ نے کہا ہے کہ مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی، تو یہ مفاہمت جو ہے یہ کس سے ہوگی؟ میں نے آپ کو پھر کہا کہ مفاہمت اس ملک کو آئین کے نظام پہ چلانے سے ہے.
اور مزاحمت اس ملک کو آئین کے نظام سے ہٹانے پر ہے. جہاں پر بھی اس ملک کو آئین کے نظام سے ہٹایا جائے گا مسلم لیگ نون سب سے بڑی مزاحمت ہوگی, اور جہاں بھی پاکستان کو آئین کی طرف لٹایا جائے گا مسلم لیگ نون کی سب سے بڑی مفاہمت ہوگی. ایسا صاحب یہ ابھی لاسٹ اجلاس ہوا پی ڈی ایم کا, اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو بات گفتگو کی ہے کہ ہم سوات میں, کراچی میں اور 14 اگست کو اسلام آباد میں احتجاج کریں گے, اس میں کہیں بھی نہیں کہا گیا کہ ہم عمران خان کی حکومت کو گرانے کے لیے باہر نکل رہے ہیں. کیا یوں سمجھا جائے کہ بچی پی ڈی ایم جب 2023 کے الیکشن کی تیاری؟ دیکھیے, ہمارا ہمیشہ سے یہ موقف ہے کہ عمران خان کی حکومت پاکستان کے لیے ایک بوجھ ہے. یہ بوجھ جتنی دیر رہے گا ملک بد نظمی, معاشی بحران اور مس گورننس کے دلدل میں دھنستا جائے گا. عمران حکومت کی مثال اس مردہ لاش کی ہے کہ جو جتنی دیر باہر پڑی رہے گی اس کا تعفن پھیلتا رہے گا. جتنی جلدی اس کو دفن کر دیا جائے اتنی جلدی لوگوں کو سکون آئے گا.